الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام خدمات محمد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند مقام میں درود و سلام کا گلدستہ پیش کیجیے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد بہت ہی عزت و احترام کے لیے سبھی حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور مجھ سمیت ہم سب کو یہ سن کر اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. حضرات بکار آج میں آپ سے ایک سوال کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین کس لیے بنائی؟ تو آپ جو جواب دیں گے وہ ایک ہی جواب ہوگا. اور پھر میں آپ سے سوال کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو کیوں بنایا؟ تو پھر بھی آپ کا ایک جواب ہوگا. اور پھر میں آپ سے سوال کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر چرند پرند درخت جو کچھ بھی بنائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کس لیے پیدا کیے ہیں؟ تو آپ کا پھر بھی ایک جواب ہوگا. اور پھر میں آپ سے سوال کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں جو کچھ بھی بنایا ہے سورج چاند ستارے جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا یہ کس لیے پیدا فرمایا؟ تو پھر بھی آپ کا ایک ہی جواب ہوگا. اور پھر میں آپ سے سوال کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انبیاء آئے ہیں رسول آئے ہیں ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر تشریف لے گئے تھے تو وہ کس لیے تشریف لے کر گئے تھے؟ پھر بھی آپ کا ایک ہی جواب آئے گا. اور پھر میں آپ سے پوچھوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن ہی میں اپنے منہ کے اندر آگ کے جلتے ہوئے گولے ڈال لیے تھے تو پھر بھی آپ کا ایک ہی جواب آئے گا. اور پھر میں آپ سے پوچھوں اس کے بعد کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طرح طرح کی قربانیاں دی ہیں ظلم و ستم کو برداشت کیا ہے تو پھر بھی آپ کا ایک ہی جواب آئے گا. اور پھر میں آپ سے پوچھوں کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے کس طرح کے ظلم و ستم کو برداشت کر کر موت کو شہادت کو انہوں نے قبول کر لیا اور کسی چیز کی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تو پھر بھی آپ کا ایک ہی جواب آئے گا. آج ہمارے کلاس میں آپ سے جو کچھ بھی پوچھو تو ایک ہی جواب آئے گا. وہ جواب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان
ہے بندے پر، اور وہ کون سی چیز ہے جو جہنم واجب کر دیتی ہے بندے پر؟ تو میرے بھائیوں توجہ سے سوال فرمانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ چیز جو بندے پر جہنم واجب کر دیتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور ذات کو سے ٹھہرانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا شروع کر دینا۔ یا رسول اللہ فدا کاروں کی باتیں، یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے جو بندے پر جنت واجب کر دیتی ہے؟ تو میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ چیز بندے پر جنت کو واجب کر دیتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کے نام سے میں نے ایک چھوٹی سی جو کلام کرنے کا اشارہ حاصل کیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو میرے بھائیوں کوشش کریں جہاں پر بھی شرک ہو رہا ہے اس سے دور رہیں، ان کو تبلیغ کریں، نیکی کی طرف لے کر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقام دعاؤں کی میری حاضری میرے جو ہوئے لڑکوں الفاظ میں بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب